قرآن کریم یاد کر کے بھلا دینا تو بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری بھی ہے اور بہت بڑی فضیلت سے محرومی کا باعث بھی ہے۔ البتہ جو وعید ہے اس حوالے سے، وہ کس صورت میں انسان اس کا مستحق قرار پاتا ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے زبانی قرآن یاد کیا ہو اور پھر اس کو زبانی پڑھنا نہ آئے تو وہ اس وعید کا مستحق ہے، لیکن جو راجح قول محدثین نے لکھا ہے اور فقہاء نے بھی، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہو تو وہ پھر اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے قرآن پکا یاد کیا تھا زبانی اور پھر وہ اتنا بھول گیا کہ اب دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اس وعید کا مستحق ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی صورت بہت کم پیش آتی ہوگی کسی کو کہ وہ قرآن کریم کا حافظ ہو اور پھر اتنا بھول جائے کہ اس کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہ آئے۔ تو ایسی صورت میں ایسے افراد کو چاہیے کہ جو پہلے قرآن حفظ کر چکے تھے، یاد کر چکے تھے، وہ دو کام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عزم کریں کہ دوبارہ سے اس بھولے ہوئے قرآن کو زبانی یاد کرنا ہے، حفظ پختہ کرنا ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھیں۔ اور بعض حضرات نے تجارب میں لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم دیکھ کر پابندی سے پڑھا جائے تو چند مہینے اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھنے سے آہستہ آہستہ بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ حفظ پختہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مختلف صورتیں ہیں، یا تو ناظرہ مسلسل پڑھتا رہے 5-6 مہینے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حفظ ہونا شروع ہو جائے گا، پختگی آ جائے گی اس میں۔ یا یہ ہے کہ کسی استاد سے بات کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو سنایا کرے، لیکن اس طرح قرآن کو چھوڑ دینا کہ بالکل ناظرہ بھی نہ پڑھے تو بہرحال یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور جو اس کے بارے میں وعیدیں ہیں اس کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دی ہوئی جو نعمت ہے اس کی ناقدری پر جہنم جانا پڑے۔